اگر علی جلد بازی نہ کر یعنی وہ قتال کے ذریعے اپنی خلافت قائم کرنے کا نہ سوچتے، اس وجہ سے وہ مخالفت فرما رہے تھے، اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قاتلین سیدنا عثمان غنی لگے ہوئے تھے اور صفوں میں پیش پیش رہتے تھے۔ جب وہ پیش پیش رہتے تھے تو لازماً بات ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سبب سے مخالفت کرنا اور بیعت سے انکار فرمانا تو ایک قسم کی ان کو ایک سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کلیتاً کہہ سکتے کہ وہ غلط چل رہے تھے، کیونکہ یہ ایک معقول سبب ان کے پاس اور معقول عذر ان کے پاس تھا۔ خون عثمان کے قتال کا جو سلسلہ تھا نا، اس سلسلے میں آپ کے عمل شریف کی تعریف، آپ کی کامیابی، فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا قرآن فرماتا ہے جو مظلوم مارا جائے گا، جو مظلوم مارا جائے گا، تو ہم نے مظلوم کے ولی وارث کے لیے سلطانہ قوت، طاقت اور مدد ہم نے مقرر کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ سارا ابو سفیان کے حق میں جائے گا، کیونکہ اس کے چاچے کا بیٹا مظلوم مارا گیا، یہ ولی وارث ہے۔ تو قرآن کا ارشاد ہے یہ بازی وہ جیت جائے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ اس سے پتہ چلتا نا کہ پھر صاف کہہ دو کہہ رہی تو مجرم ہی تھا، وہ ان قاتلوں کے ساتھ ہی تھا۔ بات چھپاتے کیوں؟ اندر تمہارے جو خبث ہے اس کو ننگا کرو۔ پھر علی تمہارا کون سا خلیفہ اور وہ صحابی رسول کیا ہے جو قاتلوں کا ساتھی تھا؟ تو حضرت جریر نے دعویٰ کر کہا کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں قاتل ہمارے حوالے کرو، آپ نے فرمایا قاتل اٹھ کھڑے ہو۔ جب 20,000 آدمی اٹھ کھڑا ہو اور تلواریں آدمی کیا ہو کے ساتھ رہو، آپ نے فرمایا لے لو کے ساتھ جو لے سکتا۔ چلا زبیر حضرت عائشہ بصرے گئے اور وہاں لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ جب اصل قاتل آیا جو سرگنا تھا ذوالفیسرہ صحابی تھا، وہ بھی یہ ٹھنڈے ہو گئے، ان کا قبیلہ آ گیا مقابلے میں، کیا ہو کے ساتھ رہو۔ تو حضرت جریر نے لکھا کیا وہ لو نا قصاص ہے، اٹھے جو تھے قصاص ذوالفیسرہ کو لو کے ساتھ، اور اگر کہتے قبیلہ آ گیا تو میری طرف نہیں دیکھتے کہ پوری سلطنت باغی ہوئی ہے اور حضرت عثمان کے خلاف، کس سے میں قصاص ہوں؟ ہم انہی سے پہلے معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے لے لیا، کیونکہ انہوں نے حکومت تو اسی بنیاد کے اوپر مانگی تھی نا، تو انہوں نے لیا۔ قاتل ایک نہیں تھا، وہ بغاوت کی تھی۔ ہر علاقے میں لاکھوں لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے تھے، بصرہ بھرا ہوا تھا، کوفہ، مصر، شام، سارے حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر اتنی سرسری بات ہوتی مدینہ میں مارا گیا، کربلا نہیں کہ جنگل ہے اور ایک بے اختیار آدمی خلیفہ ہے، 40,000 فوج ہے اس کے پاس مدینہ میں انصار اور مہاجرین کی، اس وقت تو 5-10 سے زندہ بوڑھے، جب 40,000 مدینہ میں تھے انہوں نے کیوں نہیں بچایا اور کیوں جنازے میں نہیں گئے؟ اور اگر کہو وہ ناراض تھے تو بات تو خراب ہو گئی پھر کہ وہ سارے حضرت عثمان سے ناراض تھے۔ وہ گھیرنے والے بھی آپ خدا کے لیے پتہ کریں بہت بڑے صحابی، کوئی مفسد نہیں تھے، شرابی، وہ بیت رضوان والے تھے۔ میں اگر حدیث کی کتابیں اور سیرت کی نہ دیکھتا اسی چکر میں پڑے رہتے کہ شرارتی آ گئے، شرارتی نہیں تھے۔ عبد الرحمن بن عدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت رضوان میں شریک تھے، جو مصر کو اکٹھا کر کے لائے تھے۔ جنہوں نے ممبر سے حضرت عثمان رضی کو اتارا اور چھڑی توڑی تھی وہ حضرت جہدہ غفاری تھے، وہ بھی بیت رضوان میں شریک تھے، کوئی شرارتی نہیں تھے اور نہ ان کی کوئی بات غلط تھی، ساری امت ان کے ساتھ تھی۔ تبھی اسی صحابہ اور انصار نے کوئی مدد نہیں کی، وہ کہ بات ٹھیک کرتے کہ کیوں آپ نے حضرت ابوبکر عمر کے زمانے کے لوگ ہٹائے، یہ کیوں ٹھوکریں مسلط کی ہیں۔ ولید بن عتبہ کو کر دیا کوفہ میں، صحیح مسلم دیکھے، شراب میں نماز پڑھائی اور کہنے لگا اور پڑھنی، بے ہوش، پھر کوڑے مارنے پڑے۔ انہوں نے کہا سعد بن ربیع وقاص کو کیوں معذور کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ علی اس پر تھے، اور امام شافعی کا کہ قصاص تو بنتا تھا مگر قصاص کو خلیفہ ملتوی کر سکتا، اگر قصاص لینے سے ہنگامہ اور بڑھتا ہو اور فساد بڑھتا، جیسے یہ شوشے جو چھوڑے ہوئے نا یہ زہر دماغوں سے نکالیں۔ خدا کے لیے حضرت علی چوتھا خلیفہ ہے، ہم اس کو اہل سنت اور اہل حدیث امام مانتے ہیں، خلیفہ بڑا، اگر یہ شوشے رہے دماغوں میں کیا عزت ہوگی اس کی؟ ہم انہی سے پہلے معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے لے لیا، کیونکہ انہوں نے حکومت تو اسی بنیاد کے اوپر مانگی تھی نا، تو انہوں نے لیا۔ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا تو میں آپ کو نٹ شیل میں بات بتا دیتا ہوں۔ بیسیکلی جو قصاص عثمان والا مسئلہ نا وہ سادہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی نا اس میں پوائنٹس تو ویلڈ تھے، لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے وہ انتہائی غلط تھی۔ میں تو حتیٰ یہاں تک یہ بھی کہتا ہوں کہ حضرت علی سے جو خوارج نے اختلاف کیا ہے، پوائنٹ تو ویلڈ تھا، وہ کہتے تھے معاویہ باغی ہے، اس کے ساتھ صلح کس چیز کی؟ تو حضرت علی خلیفہ راشد تھے، ایک ذمہ دار آدمی تھے، ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا، وہ معاملات آگے چلتے، دلائل سامنے آتے ہیں، پھر کوئی معاملہ ہوتا آگے، تو وہ تو ہونے نہیں دیا، انہوں نے تو ان جنگوں میں الجھا دیا پکڑ کے، معاملہ ہی پورا کا پورا تل پٹ کر دیا۔ اور پھر میں نے اس میں بتایا کہ انٹینشن تو پھر بعد میں شو ہوگی نا، انٹینشن کیا تھی؟ انٹینشن تو یہ ہے ہی نہیں تھی۔
جو ہمیں بتائی جا رہی ہے. وہ صحیح بخاری میں آ گیا 4108 کہ عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہتے ہیں میں تیرے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی پتہ چل گیا آپ کو. ٹھیک ہو گیا. اور وہ معاملات کہاں سے کہاں چلے جائیں گے, آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہ قصاص عثمان والا مسئلہ پاسبل ہی نہیں تھا, کیونکہ اس طرح کا ڈیٹا کوئی اویلیبل بھی نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ جو غلط بات ہے وہ غلط ہے, اس کو غلط کہنا چاہیے, پوائنٹ آؤٹ نہیں ہے. باقی آپ دیکھ لیں, حضرت جو علی کا قاتل ہے عبد الرحمن بن ملجم, اس کا نام آیا نا. عمار کے قاتل ابو الغادیہ کا نام آیا نا. حضرت عمر کے قاتل ابو لولو فروز کا نام آیا نا. حضرت عثمان کے قاتل کا نام بتائیں کون ہے. محمد بن ابی بکر کے بارے میں آتا ہے وہ گھسے, داڑھی پکڑی, تو انہوں نے کہا تیرا باپ اگر تجھے اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے. بس اتنا ملتا ہے. باقی تو وہ محاصرہ کرنے والے میں کئی صحابہ بھی شامل تھے. ان میں سے ایک صحابی قتل بھی ہو گئے تھے جب مروان کی طرف سے تیر چلائے گئے, تو اس کی ایسے ریونج ہو گیا تھا, اور وہ بدری صحابی تھے. میں یہ پوچھتا ہوں, ہزاروں لوگ مدینہ شریف میں تھے, حضرت عثمان جیسے شخص کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے, لوگ ان کو چھڑانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ حضرت علی نے بھی جو جنگیں لڑی ہیں وہ خود سے نہیں لڑی ہیں, بلکہ وہ جب ایک جتھا ان کے اوپر مسلط ہوا ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے, جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر, یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے جو حضرت علی نے اسٹیبلش کرنی پڑی اپنی, خود سے تو نہیں لے کے چڑھے تھے. دوسرا خلافت و ملوکیت کا ایک جملہ ہے کہ اگر ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کا دفاع کریں گے تو ہم حق اور باطل کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. لوگ تو کہتے ہیں بڑی سخت زبان استعمال کی ہے. میں کہتا ہوں جی مودودی صاحب زیادہ سافٹ زبان ہی کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اتنے بڑے معاملات جس کو پتہ ہو تو یہ ایک جملہ لکھ کے وہ سائڈ پہ ہو جائے. یہ سب سے سخت جملہ ہے امیر شام کے بارے میں اس پوری کتاب میں. باقی تو کچھ کرتے نہیں ہیں, وہ صرف بتاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, اس طریقے سے یہ ہوا. ہم جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی, اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں. لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں, اور حضرت علی کے مخالفین کی جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا, ان کا بھی ایکٹ غلط تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ ہوگا اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا, وہ اس میں اقربا پروری ہوگی. تالیف قلب کے لیے بنو امیہ کو انہوں نے ساتھ اٹیچ کیا, لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عمر کی پالیسیز تو یہ نہیں تھی, اور اس پالیسی کا اہتمام نہیں ہو سکا, تو پھر اس کے نیگیٹو رزلٹ بھی سامنے آئے. تو اس پہ حضرت عمر کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری ہوئے, خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے, 3 دفعہ فرمایا. قریبی لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی عادتیں کیا ہے. حضرت عثمان کے گورنر بنو امیہ کے جو تھے, ان کے اپنے گورنر, وہ ان کی شہادت کا سبب بنے, ان کی غلط پالیسیز اور ایٹیچیوڈ جو تھا گورنروں کا. تو وہ 3 دفعہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے. مولانا اسحاق صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں, یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا, وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی, اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے, انہوں نے اس کو معزول کر دیا. مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی, اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی. ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے, اور محمد بن ابی بکر, حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں سرغنہ کے طور پر. حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں, ان کی کچھ پالیسیز